إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، شریعت میں 9ویں ذی الحجہ کی بڑی فضیلت، اہمیت اور افادیت بتائی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں ایک خطبہ دیا تھا۔ یہ خطبہ کیا تھا؟ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بڑی وصیت تھی۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا ایک ایک جملہ آپ کی وصیت سے تعلق رکھتی ہے، اور وصیت اس لیے بھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے بعد جب آپ مدینہ گئے تو دنیا سے رخصتی کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی، کیونکہ اسی حج کے موقع پر 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ مل گیا تھا کہ یہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں خطبہ دیا اور بڑا جامع خطبہ دیا۔ آپ نے اس خطبے میں جو میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، وہ قیامت کی صبح تک کے لیے اسلام کا تعارف اور اسلام کے انٹروڈکشن کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خطبے کے چند نکات کو انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں واضح کروں گا۔ عرفہ کے میدان میں 9ویں ذی الحجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے یہ خطبہ دیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وقوف عرفہ حج کا اتنا اہم رکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج اگر نام ہے تو عرفہ کے میدان میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ کوئی حاجی اگر حج کے لیے جائے اور عرفہ کے میدان کا وقوف چھوٹ جائے
تو اس کا حج باطل ہے، درست نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یہ 9ویں ذی الحجہ جس دن ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، افادیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے کہ پورے سال میں اس دن کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت اس دن جس قدر جہنم سے لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے، پورے سال کبھی آزاد نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ رب العالمین 9ویں ذی الحجہ کے روزوں کا جن لوگوں نے اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے روزوں کو قبول فرما لے۔ یہ 9ویں ذی الحجہ، اس دن جہنم کی آزادی کا دن تھا۔ آپ نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور آپ کے سامنے 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ آپ نے اس مجمع میں جو میسج دیا امت محمدیہ کو، جو پیغام دیا، آپ کا پہلا پیغام یہ تھا، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ نے کہا، لوگوں سنو، میری بات غور سے سنو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو سب اسی طرح محترم ہے جس طرح آج کا یہ دن عرفہ کا دن محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ ذی الحجہ کا محترم ہے، جس طرح یہ شہر مکہ کا محترم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیغام دیے۔ پہلا پیغام یہ کہ ایک مومن کی جان، ایک مومن کا مال، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی آبرو یہ محترم ہے، اور اتنی محترم ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی جان پر حملہ کرے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے مال کو ناحق چھینے، کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے، کسی کی عزت کو تار تار کرے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا مال، ایک مومن کی جان یہ کتنی قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کا مہینہ جتنا محترم ہے، مکہ کی سرزمین جتنی محترم ہے، عرفہ کا دن جتنا محترم ہے، اس سے کہیں زیادہ محترم ایک مومن کی جان ہے، ایک مومن کا مال ہے، ایک مومن کی عزت و آبرو ہے۔ جس طرح 9ویں ذی الحجہ کا احترام کرتے ہوئے ہم روزہ رکھتے ہیں، اس خواہش میں، اس طلب میں کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر کے ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہم جس طرح اس دن کو احترام دیتے ہیں، مکہ کی سرزمین کو احترام دیتے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے کا احترام کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار، جیسے مکہ محترم ہے تمہارے لیے، جیسے عرفہ کا دن محترم ہے تمہارے لیے، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے تمہارے لیے، ویسے ایک انسان کی عزت و آبرو بھی محترم ہونی چاہیے تمہاری نگاہ میں، ایک مومن کا مال محترم ہونا چاہیے تمہاری نگاہ میں، ایک مومن کی جان یہ محترم ہونی چاہیے تمہاری نگاہ میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم قرار دیا ہے؟ نہیں پیارے بھائی، اس زمین پر ہر انسان کی جان محترم ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اس زمین پر ہر انسان کی عزت و آبرو محترم ہے۔ آپ کو حق نہیں ہے
کہ کسی انسان کی عزت و آبرو کے ساتھ آپ کھلواڑ کریں۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی انسان کے مال کو آپ لوٹیں۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ کسی انسان کے جان کے لیے ناحق آپ خطرہ بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر ہر انسان کے مال کو محترم قرار دیا ہے، ہر انسان کی جان کو محترم قرار دیا ہے، ہر انسان کی عزت و آبرو کو محترم قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے اور مدینہ جا رہے تھے، راستے میں دو غیر مسلم تھے، قتل کر دیا، اور ان کا جو مال تھا مال غنیمت کے طور پر اپنے پاس ساتھ لے گئے۔ مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اور کیسے اسلام قبول کر رہا ہوں؟ میں نے دو غیر مسلموں کو قتل کیا اور ان کے پاس سے جو مال ملا وہ مال میں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو آپ قبول فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغیرہ اما الاسلام فقد قبلنا۔ مغیرہ رہی بات تمہارا اسلام لانا تو میں تمہارے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ وَأَمَّا الْمَالُ فَمَالُ غَدْرٍ وَخِيَانَةٍ، اور جو تم مال دے رہے ہو تو یہ مال میں نہیں لے سکتا، یہ مال دھوکے کا ہے، خیانت کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہے، تم نے ناحق کسی انسان کی جان کو ختم کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تو مذہب اسلام میں کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی دھرم کا پالن کرنے والا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر سکیں۔ اسلام آپ کو اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی جان کے دشمن بن جائیں۔ اسلام آپ کو اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جائیں۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کا پہلا پیغام، پہلا میسج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ تھا سماج اور سوسائٹی میں امن کا قائم کرنا۔ امن و امان کسی بھی سماج کی اہم ضرورت ہے۔ جانیں محفوظ رہیں، عزت و آبرو محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، اور سماج میں، معاشرے میں لوگ ایسے جئیں کہ کسی کی جان کے لیے خطرہ نہ بنے، کسی کے مال کے لیے خطرہ نہ بنے، کسی کی عزت و آبرو پر ناحق حملہ نہ کرے، تو یہ امن قائم ہوگا سماج اور معاشرے کے اندر۔ بہترین میسج اور بہترین پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عرفہ میں دیا وہ یہ کہ کسی بھی سماج، کسی بھی سوسائٹی کی اولین ضرورت امن ہے، پیس ہے، اور یہ ضرورت ہر حال میں ہر انسان کو سماج اور معاشرے کے اندر قائم کرنا چاہیے۔ اور یہ وہی پیغام ہے، وہی پیغام ہے جو ہمیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے جب اللہ سے دعا کی مکہ کے لیے تو معیشت سے پہلے، اکنامک سے پہلے امن کی دعا کی، پیس کی دعا کی۔ انہوں نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کی روزیاں عطا فرما۔ دعا دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، سماج میں، معاشرے میں امن کی کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے شہر مکہ کے لیے امن کی دعا کر رہے ہیں، پیس کی دعا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا معیشت سے پہلے، روزی سے پہلے، اکنامک سے پہلے ایک انسان کو اللہ سے اگر دعا کرنی چاہیے تو سماج اور معاشرے کی امن اور بھلائی کے لیے، پیس کے لیے۔
اسلام کے نزدیک معاشرے کا اتنا اہم ہے معاشرے میں امن قائم کرنا کہ سماج میں سوسائٹی میں لوگ اگر صبح کریں تو امن سے کریں، شام کریں تو امن سے کریں، ان کے دن امن سے گزریں، ان کی راتیں امن و امان سے گزریں۔ اور اسلام امن کو، پیس کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ امن نہ ہو، پیس نہ ہو سماج میں تو لاکھ انسان لذت کی چیزیں چکھے اس کے جسم کو نہیں لگیں گے۔ امن نہ ہو سماج میں، بزنس نہیں کر سکتے آپ، تجارت نہیں کر سکتے آپ، روزیاں حاصل نہیں کر سکتے آپ۔ اور اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ جس معاشرے میں ہو، جس سماج میں ہو، جس ملک میں ہو، اس ملک کی امن و سلامتی کو برقرار رکھیں، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کریں، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کریں، اور کسی کی جان کے لیے خطرہ نہ بنے، چاہے وہ آپ کا غیر مسلم بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسلام امن و امان کو پسند کرتا ہے اور امن و امان کی اہمیت بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر امن نہ ہو تو آپ تجارت نہیں کر سکتے، مسجدوں میں آ کر کے آپ عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کو یاد نہیں کر سکتے اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو اور آپ کی زندگی میں، سماج میں، معاشرے میں، ملک میں امن و امان باقی نہ رہے تو امن و امان کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن 9ویں ذی الحجہ کو دیا کہ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا، کہ تمہاری عزتیں، تمہارے مال اور تمہاری جان یہ اتنی محترم ہے کہ جیسے مکہ کی سرزمین تمہارے لیے محترم ہے۔ اگر مکہ کی سرزمین کا تم احترام کرتے ہو، عرفہ کے دن کا احترام کرتے ہو، ذی الحجہ کے دن مہینے کا احترام کرتے ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ ایک انسان کی عزت و آبرو کا بھی احترام کریں، آپ ایک انسان کی جان کا احترام کریں، آپ ایک انسان کے مال کا احترام کریں۔ دوسرا پیغام جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں کئی طرح کی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، کئی طرح کی نفرتیں لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں، قبائل کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ جاری ہوتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے تھے، بدلہ لینے کی، انتقام لینے کی روایتیں چلی آ رہی تھیں، لوگ ایک دوسرے سے انتقام اور بدلہ لیا کرتے تھے۔ اور اسی پر بس نہیں ہوتا تھا، باپ مرنے سے پہلے بیٹے کو وصیت کر جاتا کہ میری اس بات کا بدلہ فلاں قوم سے لے لینا، فلاں قبیلے سے لے لینا، فلاں انسان سے لے لینا، اتنی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرفہ کے میدان میں حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے 1,24,000 صحابہ کرام کے مجمع میں آپ نے اعلان کیا اور کہا آج میں جاہلیت کی تمام دشمنیوں کو اسی میدان میں دفن کرتا ہوں، زمانے جاہلیت کی تمام دشمنیوں کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے دشمنی نہیں رکھے گا، آج کے بعد کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے بدلہ نہیں لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا امت کو، معاف کرنے کی ترکیب استعمال کرو، معاف کرنے کی تعلیم آپ نے دی۔ بدلہ لینے کو، انتقام لینے کو آج انسان کمال سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزدل ہے وہ انسان، بزدل ہے وہ انسان جو معاف کرنے کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو۔ آپ نے عرفہ کے میدان میں یہ اعلان کیا کہ بدلہ لینا، انتقام لینا یہ کمزوری کی علامت ہے، بہادری کی علامت نہیں ہے۔ اور پیارے بھائیوں، جب قربانی دینے کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور بتایا، تعلیم دی امت کو کہ جب جب قربانی دینی ہو تو سب سے پہلے آغاز گھر سے ہونا چاہیے۔ آپ عرفہ کے میدان میں لوگوں کو معاف کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں اور معاف کرنے کی تعلیم دیتے دیتے آپ اس کا آغاز، شروعات اپنے گھر سے کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا سنو،
लोगों से बदला न लिया करो, मुआफ़ करने की रविश इख्तियार करो। और आज अगर मैं तुम्हें मुआफ़ करने की तालीम दे रहा हूँ तो इसका आगाज़ मैं अपने घर से कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुआफ़ी का ऐलान किया और कहा, बनु हाशिम का एक छोटा सा बच्चा, मेरे कबीले का एक बच्चा था जो कि रबिया इब्ने हारिस का बच्चा था, उसे कबीले हुज़ैल के लोगों ने कत्ल कर डाला था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु हाशिम कबीले हुज़ैल के लोगों से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे कबीले वाले बदला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, और आज अरफा के मैदान में मैं तुम्हें मुआफ़ करने की तालीम दे रहा हूँ। तो जाओ, आज के बाद मेरे कबीले के लोग इस बच्चे के कत्ल का बदला नहीं लेंगे। मैं इस दुश्मनी को आज इसी मिट्टी के अंदर दफन करता हूँ, इसी ज़मीन में दफन करता हूँ। मुआफ़ करने की आपने तालीम दी। हमने अरफा के दिन का एहतराम किया, ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों का एहतराम किया। प्यारे भाइयों, घरों में कितनी दुश्मनियाँ चल रही हैं, ख़ानदानों में कितनी दुश्मनियाँ पनप रही हैं। क्या हमने इस दिन के पैगाम को आम किया? क्या हमने घर के बड़ों को मुआफ़ करने की रविश इख्तियार की? क्या हमने अपने वालिदैन को मुआफ़ करना चाहा? क्या हमने अपनी औलाद की गलतियों को मुआफ़ करना पसंद किया? ख़ानदान के ख़ानदान सुलग रहे हैं और हम मक्का के एहतराम में लगे हैं, अरफा के दिन के एहतराम में लगे हैं, हम कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। कब अपनी अना की कुर्बानी पेश करेंगे? कब ख़ानदान को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करेंगे? कब ख़ानदान के ख़ानदान जो तबाह होते जा रहे हैं, इसे तबाही के दहाने से कौन बचाएगा? कौन कुर्बानियाँ पेश करेगा? बकरा ज़िबह करना, इसको हमने कुर्बानी समझ करके रखा है कि अल्लाह के यहाँ इस बकरे का गोश्त पहुँचेगा, खून पहुँचेगा, बाल पहुँचेगा। नहीं मेरे भाइयों, तुम्हारे दिलों का तकवा पहुँचेगा, और तकवे की आजमाइश असल में घर से ही शुरू होती है, ख़ानदान से ही शुरू होती है। पूरा ख़ानदान दुश्मनी की आग में जल रहा है, और आज हम अरफा का रोज़ा रखे बैठे कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। मक्का इतना मोहतरम है हमारी निगाह में कि किसी मोमिन की जान, इज्जत, आबरू और उसका माल हमें दिखाई नहीं देता। नबी ने कहा, मक्का जितना मोहतरम है उतना एक इंसान की जान, उसकी इज्जत, उसके आबरू भी मोहतरम है। हमने कब कुर्बानी दी इसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी दी और कहा, मैं मुआफ़ करने की तालीम दे रहा हूँ तो अपने घर से शुरुआत कर रहा हूँ। जाओ, मेरे ख़ानदान के, मेरे कबीले के जिस बच्चे का कत्ल किया गया, मैं इस दुश्मनी को आज मिट्टी के अंदर दफन करता हूँ। मैं बदला नहीं लूँगा, मैं मुआफ़ करने की रविश को इख्तियार करूँगा। हम कब ये कुर्बानी देंगे? कब अपनी अना की कुर्बानी दे करके अपने ख़ानदान को, अपने मुल्क को, समाज को, मुआशरे को जलने से बचा लेंगे? ये ज़रूरत है आज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है। और तीसरी तालीम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, माल को लेकर के, माल को लेकर के आपने तालीम दी। आपने कहा, अला इन्ना रिबल जाहिलियती मौज़ूउन तहत क़दमई। मैं जहाँ जुल्म की सारी रिवायतों, सारी शक्लों के ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ, तो वहीं लोगों सुन लो, ज़माने जाहिलियत से लेकर के अब तक सूदी लेन देन के जितने मुआमिलात चले आ रहे हैं, आज के बाद कोई किसी से सूद नहीं लेगा। सूद समाज के अंदर सबसे बड़ा जुल्म है, मैं इससे मना करता हूँ। अगर किसी ने किसी को सूद की रकम दे रखी है तो वो सिर्फ अपना माल वापस ले, उस पर सूद नहीं लेगा। और आपने कहा, मैं ये तालीम दे रहा हूँ इस मामले में, तो मैं इसकी शुरुआत अपने घर से करता हूँ। आपने कहा, सूद के सारे मुआमिलात आज अरफा के दिन, अरफा के मैदान में मैं अपने कदमों के नीचे रगड़ता हूँ और सूद को लानत करार देता हूँ। यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का आगाज़ अपने घर से किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, कई लोगों को इन्होंने सूद पर माल दे रखा था, बहुत सारे फ़ायदे इनको मिलने वाले थे। अरफा के मैदान में आपने ऐलान किया, लोगों, मेरे चचा अब्बास ने जिन लोगों को सूद पर पैसा दिया है, आज मैं ऐलान करता हूँ कि मेरे चचा किसी से सूद की रकम नहीं लेंगे, सिर्फ अपनी असली रकम वापस लेंगे, और सारी चीज़ें मैं अपने कदमों के नीचे रौंदता हूँ।
चौथा पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के मैदान में दिया। और कई पैगाम है, वक्त की कमी की वजह से आखिरी बात मैं आपको बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इत्तकुल्लाह फिन्निसा, लोगों औरतों के सिलसिले में अल्लाह से डरो। औरतें यानी बीवियों के ताल्लुक़ से अल्लाह से डरते रहो, उनके हुकूक अदा करो, उन पर जुल्म ज़्यादती ना करो। शौहर होने की हैसियत से अल्लाह ने तुम्हें कुछ इख्तियारात दिए हैं, अगर तुमने अपने उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया बीवियों पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हश्र के मैदान में अल्लाह की अदालत में तुम्हें इन औरतों के ताल्लुक़ से जवाब देना होगा, सवाल किया जाएगा तुमसे। लिहाजा अपने इख्तियारात का गलत फ़ायदा अपनी बीवियों के ताल्लुक़ से इस्तेमाल नहीं करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना, अच्छे से पेश आना। ज़माने जाहिलियत में औरत की क्या हालत थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के मैदान में औरत को वो इज़्ज़त अता फरमाई कि तमाम लोगों को औरत के हुकूक के मामलात में अल्लाह से डरने की बात कही। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे वो भाई जो हज के लिए मक्का पहुँचे हुए हैं, रब्बुल आलमीन उनके हज को कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन आज के दिन हमारे जिन भाइयों ने रोज़ा रखा उनके रोज़ों को कबूल फरमा ले। रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, इस कुर्बानी के मौके पर हमें इस बात की तौफीक दे कि हम इस मुल्क के अंदर, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर अमन व अमान को कायम करें, लोगों को मुआफ़ करने की रविश को इख्तियार करें, और औरतों के जो हुकूक़ हैं उनकी अदायगी की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। इस्लामी भाइयों, कुछ ऐलानात हैं जो बड़े अहम हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आप बगौर समात फरमा लें। इंशाअल्लाह कल ईद उल अज़हा की नमाज़ मस्जिद बाइकल्लाह अहले हदीस जमात मोमिनपुरा की तरफ से आपकी अपनी इसी मस्जिद में 2 जमातों के साथ अदा की जाएगी। पहली जमात इंशाअल्लाह ठीक 6:20 पर अदा की जाएगी, जिसमें पहली जमात में सिर्फ मर्दों के लिए इंतज़ाम किया गया है। दूसरी जमात ठीक 7:20 पर अदा की जाएगी। दूसरी जमात में मस्जिद के पहले मंजिला पर सिर्फ ख़वातीन के लिए इंतज़ाम है, बकिया हिस्सा मर्दों के लिए मुख्तस होगा। इसी तरह से ख़वातीन के लिए महफ़िल हॉल में ठीक 7:15 पर जमात खड़ी होगी, वो सिर्फ ख़वातीन के लिए ही महफ़िल हॉल में है 7:15 पर। लिहाजा ख़वातीन इसको नोट कर ले कि महफ़िल हॉल में ठीक 7:15 पर ईद की नमाज़ अदा की जाएगी, जो सिर्फ ख़वातीन के लिए है। और ख़वातीन से गुजारिश है कि वो बावज़ू हो करके मुसल्ला अपने साथ लेकर के महफ़िल हॉल पहुँचें और वहाँ पर ईद की नमाज़ अदा करें। इसी तरह से हम और आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से चर्म क़ुरबानी की कीमतें जो हैं ना के बराबर हैं, इसलिए इस साल भी ये फ़ैसला किया गया गुज़िश्ता साल की तरह कि चर्म क़ुरबानी जो है मस्जिद में ला करके आप जमा ना करें, बल्कि उसे ज़ाये कर दें। और चर्म क़ुरबानी की जो कीमतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप क़ुरबानी के लिए महंगे महंगे बकरे ख़रीदते हैं, तो उसी के साथ ही साथ आप कोशिश करें कि चर्म क़ुरबानी के ज़रिया मदरसों की मदद होती थी, बैतुलमाल की मदद होती थी। तो इस साल चूँकि चर्म क़ुरबानी की कोई कीमत नहीं है, तो आप माली तौर पर मदरसे का, बैतुलमाल का ताउन फरमाएँ, और मस्जिद के गेट पर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रसीद भी आप हासिल करें। अल्लाह ताला तमाम भाइयों के ताउन को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हुज्जाज किराम के हज को कबूल फरमाए, हमारी क़ुरबानियों को कबूल फरमाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।